تو وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے پہ سوار تھے, تو ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے میاں تمہاری. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوار بھی تو بہت پیارا ہے, سوار بھی تو بہت اچھا ہے. تو یہ وہ محبت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے بچوں کے تئیں. جب ہم آج اپنے رویے پر نظر ڈالتے ہیں, اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو وقت دینے میں بھی کچھ کوتاہی کر دی ہے. محبت سب کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے, ایسا نہیں ہے کہ والدین محبت نہیں کرتے, ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی ضروریات کو ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں, لیکن عزت میں کہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے جو بچوں کے رویے کو آج تبدیل کر رہی ہے. تو آئیے مجاز صاحب سے جانتے ہیں کہ بچے اور عزت نفس, یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے مجاز صاحب, اس کے سرے کہاں سے جوڑیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اصل میں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ موضوع اس معاشرے کی اس ٹائم ضرورت تھی, آپ لوگوں نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا ہے. انسان جو بھی ہے, جتنے بھی انسان ہیں, سب الگ اکائی ہے. ہر انسان ایک الگ اکائی اور اکائی کا ایک الگ نام ہے. اللہ نے انسان کو اپنی توحید کے سسٹم پہ بنایا ہے کہ ایک جیسا دوسرا نہیں ہوتا. اگر کسی کی آواز مل جائے, آوازیں مل جائیں تو شکلیں نہیں ملتی, شکلیں مل جائیں تو بال نہیں ملتے, بال مل جائیں تو چال نہیں ملتی, چال مل جائے تو خون کا گروپ نہیں ملتا, خون کا گروپ بھی مل جائے تو انگلیوں کے نشان نہیں ملتے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہر آدمی کو اللہ نے انڈیویجول بنایا ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے اکائی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکائی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں یہ بات فرمائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی ناموس تمہارے پر حرام قرار دے دی گئی. ناموس میں صرف اور صرف عزت نفس نہیں آتی, بلکہ سامنے والے کا مزاج, سامنے والے کا عقیدہ, سامنے والے کا مذہب, سامنے والے کی عادتیں, اس کا کھانا پینا, اس کا گھر, اس کا لباس, مطلب ایٹیٹیوڈ, سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو ہمیں ناموس کا احترام کرنا ہے لوگوں کی. تو اس میں بچے جو ہیں ان کی بھی ناموس ہوتی ہے, ان کا بھی مال ہوتا ہے, ان کی بھی جان ہوتی ہے, تو وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک کلیہ دیا ہے اسلام نے, سلامتی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سلامتی بھیج رہے ہیں سامنے والے پہ, تو آپ نے اس کی اس ناموس کی تمام خوبی اور تمام کمیوں کو قبول کر لیا اور اسے سلامتی سے ڈھک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ بچوں کو بھی سلام کرنے میں خود پہل کرتے تھے. یہ جو رویہ حضور کا بچوں کے ساتھ جو آپ شروع میں بتا رہی تھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلامتی میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈھکنے کا ایک انتظام کر دیا. کیونکہ یہ جو اصول ہمیں سلامتی کا دیا گیا ہے, اس میں سامنے والے کی تمام تر چیزیں ڈھک دی جاتی ہیں. بالکل مجاز صاحب, ابھی آپ نے اکائی کا ذکر کیا جی, کہ ہر فرد جو ہے اپنے آپ میں ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے, اکائی کی حیثیت, انڈیویجول ہے وہ. تو ہم جب والدین کی طرف آتے ہیں, والدین کو دیکھتے ہیں, تو وہ اکثر اپنے بچوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں. اس کا موازنہ اس کے بھائی بہنوں سے, اس کا موازنہ اس کے دوست اور ساتھیوں سے, جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ صلاحیتیں دی ہیں, الگ امکانات دیے ہیں. تو والدین اگر یہ موازنہ چھوڑ دیں, اس سے ہم دیکھتے ہیں دو نقصانات ہوتے ہیں. اول تو انسان کے اندر احساس کمتری کا مادہ پیدا ہوتا ہے. دوسرے, جس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بھائی کی طرف اس کے مارکس کتنے اچھے ہیں, یا اس کے اندر یہ اچھی عادتیں ہیں, اس کا سلیقہ اچھا ہے, تو اس میں وہ اپنے بچوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کر رہے ہیں, ایک نفرت کا بیج ہے جو وہاں پر وہ بو رہے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے اس کے دل میں بغض اور عناد پلنے لگتا ہے, دوریاں آتی ہیں. تو اس چیز کو کیسے دور کریں گے؟ صحیح, بالکل آپ نے کہا. اصل میں یہ ماں باپ کی کمی سمجھ لیں, غلطی سمجھ لیں. یہ ایک شارٹ کٹ انہوں نے اپنا لیا ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد لوگ بچوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں, ڈو ناٹ سکھاتے رہتے ہیں. یہ اصل میں اپنی جان چھڑانے والی بات ہے. نظر ہمیں اس پہ ڈالنی پڑے گی کہ اصل میں ہم نے سب سے زیادہ جو مس مینج کیا ہے وہ ٹائم کو کیا ہے. ٹی وی, موبائل اور لیپ ٹاپ, اس نے ہمارے سارے ٹائم کو پی لیا.
اور جو ٹائم بچتا ہے ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم ایسی دنیا میں قدم رکھ چکے جو ہوڑ اور دوڑ کی دنیا ہے، آسائشوں کی دنیا ہے، اسی میں ہم نے اپنی لیڈیز کو بھی لگا دیا کہ جاب کرنے دیں، ورنہ اسلام جو ہے عورت پہ تو معاش کا بالکل بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، سارا بوجھ مرد پہ ہے. لیکن ان آسائشوں کی اس دوڑ کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو کمی بچوں کو ملتی ہے، محبت سب کو بہت ہے لیکن بچوں کی عزت نہیں کرتے. دیکھیے محبت کا تو معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ اپنی جو آپ نے شروع میں کہا ہے کہ اپنی پریشانی اٹھانے کے باوجود بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں. محبت بالکل ایسا ہے آج کے دور میں جو میں دیکھتا ہوں ماں باپ کا، کہ جیسے ڈیمانڈ تو کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی سپلائی بہت کم ہے نہ کے برابر، وہ عزت. ہم بچوں کو عزت نہیں دیتے، دوسروں کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں. تو اس سے بچوں کے اندر انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے اور وہ جو نفرت کی بات آپ کر رہی ہیں وہ پنپنے لگتی ہے. ایک حدیث میرے یاد آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ مدھو مکھی کی طرح ہے کہ وہ اچھا نگلتا ہے اور اچھا اگلتا ہے. تو ہم جیسا ہمارا بچوں کے اندر ہم ان پٹ بھریں گے ویسے ہی تو ان کا آؤٹ پٹ ہوگا. اگر ہم ان کے دل میں نفرتیں بھریں گے یا اس طرح کی چیزیں بھریں گے، انہیں محبت تو سب کو ماں باپ اللہ نے رکھی ہے مانتا، جانوروں میں بھی اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اصل چیز عزت نفس ہے. عزت انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو عزت دینی ہے محبت سے زیادہ. والدین کو یہ کیسے باور کرایا جائے کہ بچے کے اندر بھی عزت نفس کا مادہ ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ گالی بری چیز ہے، گالی نہیں دینی چاہیے. یا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ہر وقت نصیحتیں کرتے ہیں، نصیحتوں کے ساتھ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طرح کے خوف رکھے ہیں. ایک تو کوئی بھی انسان ہے وہ اونچی آواز سے ڈر جاتا ہے. جب اس سے اونچی آواز سے تحکمانہ انداز سے بات کی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جو اسے خوف زدہ کر دیتا ہے. دوسری انسان کو اونچائی سے خوف آتا ہے، بلندی سے خوف آتا ہے. انسان کے جو حواس ہیں وہ مفلوج ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو انسان بالکل جہاں ہے وہ وہیں پر ہراساں سا ہو کر ساکت ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہی حال چھوٹے سے بچے کا بھی ہے. 2 سال کے بچے کو اگر ہم زور سے ڈانٹ دیتے ہیں تو بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک تو یہ جو ڈر بیٹھنے لگتا ہے یا ڈر پنپنے لگتا ہے وہ اس کی خود اعتمادی کو مجروح کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے یہ اس خوف سے تمام عمر نکل نہیں پاتا اگر یہ رویہ اس کے ساتھ لگاتار روا رکھا جاتا ہے. تو اسٹور ہوتی رہتی ہے نا چیزیں. تو والدین اس بات کو کیسے والدین کو سمجھایا جائے کہ بچوں کے اندر بھی عزت نفس ہے، ان کو برے الفاظ نہ کہو، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرو، انہیں گالی گلوچ نہ دو، کیونکہ بچے بہت ان کی جو دماغ ہے وہ ایک بلیک بورڈ کی طرح ہے. ہر چیز اس پر نقش ہو رہی ہے. آج آپ جو لکھیں گے کل وہی چیز آپ پائیں گے، وہی چیز ان کی گفتگو کا بھی حصہ ہوگا، ان کے کردار کا بھی حصہ ہوگا. تو والدین کو یہ کیسے باور کرایا جائے مجاز صاحب کہ بچوں کے عزت نفس کو مجروح نہ کریں؟ اصل میں پہلے تو عزت نفس کو خود سمجھنا پڑے گا. جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہی تو آپ ڈیلیور کریں گے. بچوں کو یہ بتانا ہے ہم نے کہ بیٹے آپ ایک انڈیویجول، ایک اکائی ہو، آپ کی پوزیشن ہے. ہم اگر اپنی عزت کریں گے، اپنے بچوں کی عزت کریں گے تبھی دوسرے عزت کریں گے. اگر آپ سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹیں گے یا کمپیئر کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اندر وہ چیزیں اسٹور ہوتی رہیں گی جو نفرت کی شکل میں بڑے ہونے کے بعد، جو آپ نے شروع میں جملہ کہا ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں، وہی بات ہے کہ جو چیز بچپن سے ان کے اندر اسٹور ہوتی جا رہی ہے تو وہی تو چیز باہر نکلے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ بیٹے آپ کی تنہائی پاک ہونی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا. ہم محبت تو دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے. میں جو بتا رہا ہوں کہ ہماری سارا جو وقت ہے، مس مینجمنٹ اصل میں سب سے زیادہ ٹائم کا ہی ہوا ہے. جو لوگ پہلے تربیت کرتے تھے، دیکھیے ہوشیار ہیں وہ لوگ، وہ والدین جو اپنے بچوں کو اچھا انسان، اچھا کریکٹر بنا کے جاتے ہیں یہاں پہ، اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو محبت میں اپنے بچوں کو بگاڑ کے جاتے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بھرپور محنت کریں گے، رات دن پسینے بہائیں گے، اپنی عورتوں کو بھی کمائی میں لگا دیں گے کہ وہ بھی جاب کر رہی ہیں کچھ بھی، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ آپ 1-2 بلڈنگ ہے، چند لاکھ روپے بینک بیلنس اور ایک بگڑی ہوئی اولاد معاشرے میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ یہ دیکھیں اگر آپ اچھا کریکٹر چھوڑ کے جائیں گے تو وہ آپ کی آخرت میں بھی کام آئے گا، لیکن جو بگڑی ہوئی اولاد آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کی آخرت بھی خراب کر دے گی، کیونکہ اللہ نے حساب لینا ہی لینا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ ہر حال میں تمہارے ماتحتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا.
آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کہ بھائی جب تم سامنے والے کو گالی دو گے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو یہ گالی دینا ہی ہوا. ہم ذمہ دار ہیں اپنے ماں باپ. اس حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھا کے جائیں گے کہ سامنے والے کی بھی ایک عزت ہے. آپ تو ڈکشنری سے نکال دیں بالکل اپنی. چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں, سامنے والا آپ کی نظر میں کوئی کمزور ہو, غریب ہو, مزدور ہو, آپ کا ماتحت تو آپ تو لفظ نکال دیں. آپ جو دیں گے لوگوں کو, آپ کسی کے خاندان پہ انگلی نہ اٹھائیں, کسی کے لباس پہ, کسی کی عادتوں پہ, کسی کے اذکار پہ. لازمی بات ہے اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے گھٹیا خاندان کا ہے یا گھٹیا برادری کا ہے, وہ پلٹ کے آپ کو ضرور کہے گا کہ آپ بھی گھٹیا خاندان ہیں. آپ اگر اس کی تعریفیں کریں گے اور سامنے والے کی عزت دیں گے تو لازمی بات ہے وہ پلٹ کے عزت دے گا. یہی بچوں کا معاملہ ہے کہ اگر ان سے کوئی کمی ہو جائے تو انہیں پروموٹ کرنا ہے, انہیں سہارا بننا ہے. اگر وہ اچھے نمبر لاتے ہیں, اچھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے انہیں مطلب ان کی تعریفیں کرنی ہے. بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کی بنیاد جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھنی ہے, جس سے کہ آگے ان کی بلڈنگ جو ہے وہ پازیٹیو بنے. مجاز صاحب جی قطع کلامی کے لیے معذرت, یہ پوائنٹ نکل جائے گا جو بھی آپ نے بیان کیا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, کمی کوتاہی سب سے ہوتی ہے. اکثر بچے کوتاہی کر جاتے ہیں, غلطیاں کر جاتے ہیں. اب اس غلطی کو ہدف تنقید نہ بنانا, انہیں لعنت ملامت نہ کرنا, ہر وقت ان کی نکتہ چینی نہ کرنا. اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عقل مند والدین ہوتے ہیں وہ کھلاتے سونے کا نوالا ہے, رکھتے شیر کی نگاہ ہے. جیسے کہ پہلے ہم یہ سنتے آئے تھے بچپن میں کہ محبت میں کمی نہ کیجیے لیکن نگرانی بہت ضروری ہے. اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر تنبیہ اس انداز سے نہ کریں کہ بچہ آگے چل کر اپنی ان غلطیوں کو چھپانا شروع کر دے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ فرینکنیس, بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ. دیکھیں جی ہر چیز کی ایک گروتھ ہے, اسی طرح علم کی بھی ایک گروتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس عمر میں انہیں کیا علم دینا ہے, یہ بہت ضروری ہے سوچنا. اصل میں ہمارا جو دین ہے نا وہ ہر چیز ہمیں سکھا کے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو جب آپ علم ان کی عمر کے حساب سے دینا شروع کریں گے تو تب ان کی تربیت صحیح ہوگی. آج تو میں دیکھتا ہوں ماں باپ نے اپنی جان چھڑانے کو 2-2.5 سال کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیں گے یا موبائل دے دیں گے. آپ یہ دیکھیں سیکس کی تعلیمات بھی ایک عمر کے حساب سے ٹھیک ہے. اگر آپ 2-4 سال کے بچوں کو ایسی چیزیں سامنے کر دیں گے ان کے, تو لازمی بات ہے کہ معاشرہ تباہی ہوگا پھر تو آگے چل کے. قرآن میں اللہ رب العزت نے تمام تعلیمات کی بات کی ہے. ایک جگہ قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی دوپہر اور رات کے ٹائم اجازت لے کے جانا چاہیے, نوک کر کے جانا چاہیے. یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. سورہ مومنون کی 2-3 آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ سیکس کو اور سیکس کرنے والوں کو برا نہ سمجھو, بلکہ ڈسپلین کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو ہمیں تو ساری تعلیمات ہمارا دین دیتا ہے, لیکن عمر کے حساب سے اپنے بچوں کو یہ ساری تعلیمات ہمیں دوستانہ رویے کے ساتھ. بالکل مجھے صاحب غلطیاں بچے بھی کرتے ہیں, غلطیاں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں, رویے میں ان کے بھی کوتاہی ہوتی ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کبھی کبھی والدین بھی نہیں کرتے, وہ ہمیشہ سارا جو اس کو کہتے ہیں کہ قصور بچوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اب یہاں آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو یہ کیسے بتایا جائے کہ اپنے رویے پر بھی تو نظر ثانی کریں, وہ اپنے رویے کو بھی تو دیکھیں کہ ان سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اگر غلطی کو مان لیا جائے تو وہیں سے اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نیپلز کا وائسرائے تھا, وہ بارسلونا جاتا ہے جہاں کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. تو اس وائسرائے نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ قیدیوں کے معمولات کیا ہیں اور کس جرم کی سزا میں یہ یہاں قید با مشقت کاٹ رہے ہیں. تو جب وہ پہلے قیدی سے ملا تو اس نے دریافت کیا کہ بھئی آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بولے میرا تو کوئی قصور نہیں تھا, جو میرا فریق مخالف تھا اس نے جج کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور جو ہے وہ جج نے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا, وہ تو آزاد ہو گیا, میں یہاں قید میں ہوں. دوسرے قیدی سے ملا, اس نے کہا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو میرا فریق مخالف تھا اس نے گواہوں کو خرید لیا, گواہوں نے میرے خلاف بیان دے دیا, وہ تو چھوٹ گیا, باہر وہ خوشی سے جو زندگی گزار رہا ہے, موجیں کر رہا ہے, اور میں یہاں قید میں چکی پیس رہا ہوں. تیسرے سے ملا, کہا کہ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چوری میرے دوست نے کی تھی, وہ الزام مجھ پہ آ گیا, وہ بھاگ گیا, اب میں یہاں قید خانے میں ہوں. چوتھے سے ملا, اس سے دریافت کیا کہ بھائی آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھیے میں بہت پریشان تھا, مالی طور پر میں بہت پریشان تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے ایک خاتون کا پرس چرا لیا, میں پکڑا گیا, مجھ پہ مقدمہ ہوا, اب یہاں جو ہوں میں اسی جرم کی سزاؤں میں ہوں, میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں. تو وہ جب وائسرائے باہر نکلا اور نگراں سے ملا تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہاں جو لوگ ہیں یہ سب بہت شریف ہیں, صرف ایک شخص ہے جو بہت
بہت تیز ہے, بہت شاطر اور عیار ہے, اور وہ چور ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ زیادہ دن ان لوگوں کے ساتھ رہا تو وہ ان کو بھی خراب کر دے گا. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو آزاد کر دیں, جو چوتھے شخص سے میں ملا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو والدین آج کے دور میں اگر اپنا محاسبہ کریں اور وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان سے بھی کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ اصل میں زیادہ غلطی ہی ان سے ہو رہی ہے. جو میں بات بتا رہا ہوں کہ پیسے کی ہوڑ اور دوڑ کی وجہ سے اپنا سارا وقت, ساری صلاحیت تو دن بھر وہ اس چکر میں لگا دیتے ہیں پیسے کے. بچوں کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تھکا ہوا بدن, تھکا ہوا ذہن, قلیل وقت بچتا ہے کیونکہ ساری صلاحیت, ساری توانائی تو لگ گئی. اب اس کے بعد جب یہ چیزیں, تھکی ہوئی چیزیں دیں گے بچوں کو یا بیوی کو تو ان کی تربیت کیا ہوگی, گھر کا کیا حال. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں معاشرے کے لیے. غیر تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ اولاد معاشرے میں سوائے بگاڑ کے کچھ پیدا نہیں کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ جو معاملہ ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرتے تھے. ایک گلاس ہی رکھا ہوا ہے, مان لیجیے آدھا خالی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے, تو جو پازیٹیو انسان ہوگا وہ کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے, اور جو نیگیٹو ہوگا وہ کہے گا آدھا خالی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو پازیٹیو سکھانا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیا. تو جب اللہ نے باطل پیدا نہیں کیا, خالی خود کہہ رہا ہے, تو ہمیں اس کا مطلب باطل یا جھوٹ یا دھوکہ کہیں اور سے آیا ہے, ہمیں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا, اسے جو ہم نے ڈسگریڈ کرنا ہے. اس کا مطلب ہمیں صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے. اپنے بچوں کو پازیٹیو بچپن سے سکھائیں گے تب وہ معاشرے کو پازیٹیو دیں گے, ادروائز نیگیٹو دیں گے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں میں ایسی چیز اسٹور کریں, کیونکہ جو ان کا ان پٹ ہوگا وہی ان کا آؤٹ پٹ ہوگا. تو ہمارے بچوں کے لیے انہیں بچپن سے سکھا دینا کہ بیٹے گالی گلوچ, ہر چیز کا ایک صفائی ہے, ایک تزکیہ ہے. زبان ہو, جسم کے تمام اعضاء انہیں بتایا جائے کہ ہمارے لیے حرام یہ ہے, حلال یہ ہے. جب تک ہم انہیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے, آپ یقین کریں ہمارے بچے غصے والے یا بدتمیز, صرف اور صرف اس میں بہت بڑی وجہ اولاد ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ اسکول میں آپ دیکھیں نا 365 دن میں 200 دن اسکول میں گزرتے ہیں اس کے 6-8 گھنٹے, باقی تو ٹائم جو ہے وہ گھر اس کا اسکول ہے اور ماں باپ اس کے ٹیچر ہیں. تو ماں باپ کی تربیت سب سے زیادہ کام. مجاز صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا ہے اور آپ کی اس گفتگو کو ہی آگے بڑھائیں گے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. بے شک. اپنے ماضی پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مدرسوں میں یا اسکولوں میں پہلے چھڑی کا تصور ہوا کرتا تھا. جی. ہر بات پہ وہ چھڑی نکل آیا کرتی تھی, بچے پٹتے بھی تھے اور پھر وہ اپنی بھڑاس کسی دوسرے پہ نکالتے تھے. والدین کہیں اپنی بھڑاس اپنے بچوں پر تو نہیں نکالتے, ان کے ساتھ ان کے بچپن میں سختی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت میں اس سختی کو ایک اہم جزو کے طور پر شامل کر لیا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ سختی کا جواب سختی نہیں ہوتا, سختی کو نرمی سے بھی جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے, یا عزت بچوں کو دے کر بھی ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل, یہ تو لازمی بات ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عزت دیں گے تب وہ معاشرے کو عزت دیں گے. میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فیڈ ہی وہ کرنا ہے جس سے کہ وہ اچھا نگلیں اور اچھا اگلیں. حضور کی حدیث پاک ہے. تو ہمیں اپنی ایٹیٹیوڈ کو, ہمیں اپنے رویے کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. اگر آپ تھکا ہوا ذہن, تھکا ہوا بدن, قلیل وقت انہیں دیں گے تو لازمی بات ہے کہ جو بچپن سے اسٹور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کم سے کم آپ تو سمجھ جائیں. اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے یہ سب چیزیں نہیں پرووائڈ کرائی تو آپ کو تو اپنے اولاد کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرانی ہے, پازیٹیوٹی دینی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک اچھا انسان آپ معاشرے میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور انڈیویجولی جو میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ الگ اکائی ہے انسان, بچے بھی الگ اکائی ہیں. جب حضور آخری وقت میں ہمیں آخری خطبے میں بات بتا کے گئے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کی ناموس کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے, تو ہمارے لیے ہمارے بچے سب سے زیادہ احترام کی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان تمام تر چیزیں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے, اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی دنیا سنور جائے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی تو سنوارنی ہے. جتنی فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو آخرت کی فکر اور دنیا کی فکر, بچوں کی ناموس, بچوں کی عزت, عزت نفس, ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کے بیچ میں کبھی نہ ڈانٹیں. جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے, مہذب لوگ ہوتے ہیں, الگ کمرے میں لے جا کے بچوں کو سمجھاتے ہیں, کسی بھی قیمت پہ بیچ میں نہیں ڈانٹتے. بالکل. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی آپ سے اور رہنمائی لیں گے گفتگو کے دوران. روبینہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 سوال کرنا ہے آپ سے. جی.
हाँ, मुझे पूछना भी शौहर के बारे में। उनके सर में नजला है जी। और पेट में गर्मी है। अगर सर्दी की दवा खाते हैं तो पेट में गर्मी और पेट में ये नहीं जलन होती तो लेटन लग जाती है, और सर्दी में ठंडा खाते हैं तो सर दुखने लग जाता है। तो ठीक। मौलाना से इलाज पूछना था। जी जी। और मेरे चाचा है, उनके 3 नस चौका बताई डॉक्टर ने, तो उसका आयुर्वेदिक इलाज पूछना था मौलाना से। ये कहाँ की नसें हैं जो दिल चौक? की नसें, दिल की नसें। दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हाँ, दिल दिल के की वॉल्व। नस चौका भी सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है। गुलाम साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना से पूछना है कि मेरी जो गर्दन है ना, गर्दन के कान की नीचे साइड पे एक गांठ हो गई है, हल्की हल्की सी, और दबाने से दर्द होता है। कोई टेस्ट करवाया आपने गुलाम मोहम्मद साहब? हाँ, दवा चालू है उसकी। बिल्किस और खदीजा साहबा थोड़ा सा इंतजार। बिल्किस साहबा सवाल बताइए। हेलो जी बहन फरमाइए। हेलो। जी बिल्किस साहबा आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ, हमें सवाल ये पूछना है, पंसूरे में दुआए गंजुलश है, हाँ, तो क्या उसको पढ़ना ठीक है? बहुत से लोग मना करते हैं कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। ठीक है। खदीजा साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम मौलाना साहब। जी मौलाना साहब, मेरी लड़की है और उसको 2011 से उसको यूरिन इन्फेक्शन है, और उसको ऊपरी साया भी था, बहुत इलाज कराए, डॉक्टरों को दिखाए, सब कुछ करे, मगर उसको कम नहीं हो रहा, बहुत कमजोर हो रही है, हद से ज्यादा परेशान हूँ मैं। पेशाब में क्या दिक्कत है? यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन है, और दूसरा ऊपरी साया भी था, बहुत इलाज कराए। ठीक है। अब वो किसी से इलाज भी करा रहे हैं, सब जगह दिखाए, सब कुछ किए, मगर अभी कुछ भी उसके साथ। मैं बताता हूँ। ठीक है बहन, कागज और कलम अपने पास रखिएगा। पहले हम कल के सवालात ले लेते हैं। मजाज साहब, खुशनुमा साहबा ने सवाल किया था कि सर्दियों में उनकी स्किन जो है, चेहरे की स्किन, वो काली पड़ जाती है। जी, उसके लिए उन्हें चाहिए कि विटामिन की कमी से होता है कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी सुबह दोपहर शाम लें। कोई भी विटामिन ए की गोली सुबह को, विटामिन ई की दोपहर को, विटामिन सी रात को, और फिटकरी मला करें चेहरे पे वजू के बाद, गीले चेहरे पे एक फिटकरी का टुकड़ा लेके रख लें वजू की जगह पे, और हर वजू के बाद गीले चेहरे पे फिटकरी मलें, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, 40 बार आयत करीमा पढ़ें। नमाजों की पाबंदी रखें, और चलते फिरते कुरान की एक आयत है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, इसका विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल चेहरा साफ हो जाएगा। और अगर बदन पे भी कालिश हो तो नहाने से 5 मिनट पहले नींबू रगड़ के बैठ जाया करें, 5 मिनट के बाद नहा लिया करें, इंशाअल्लाह बदन भी साफ हो जाएगा। जी। तबस्सुम साहबा का सवाल है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है, दूसरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जिसमें इन्हें तकलीफ महसूस हुई। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट पिट्टी पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें, और 5 काजू कम से कम 1 महीने तक खाएं, और 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम लें। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह। एक तस्वीर न रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज की पढ़ें कि अल्लाह इस परेशानी की से हिफाजत में रखे। आयशा साहबा का मसला है कि पैरों में तकलीफ है, नसों में दर्द होता हाँ, है। उनको नसों के लिए चाहिए कि 3 इंजीर निहारमू खाएं, और मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी पिसवा के रख लें, बराबर मिकदार में सफूफ बना लें, और खाने के बाद तीनों टाइम आधा चम्मच खाएं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम लें। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ें। नमाजों की पाबंदी रखें। जी, ये तो कल के सवालात हैं। मजाज साहब, आज के सवालात शुरू करते हैं। रुबीना साहबा का सवाल ये है कि उनके हस्बैंड को नज़ला भी है और पेट में उनको गर्मी भी है। नज़ले की दवा खाते हैं तो पेट में गर्मी सी महसूस होती है, जलन होती है। इन्हें चाहिए कि एक तो सरसों का तेल नाक में डाला करें, कम से कम 2-2 बूंद दिन में 2 या 3 बार, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 300 बार, 150 बार सुबह, 150 बार शाम। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्वीर 100 बार, और नीम की छाल 1 उंगली के बराबर रात को भिगो दें, और सुबह वो छान के वो पानी पी लें, और सुबह वो फिर उसमें पानी डाल दें गिलास में, और ढक के रख दें, रात को फिर पी लें और उसे फेंक दें, और नई छाल भिगो दें 1 उंगली के बराबर नीम की छाल। एक चटनी आती है इतनी फल उससे खुद्दूस, काफी कंपनियों की आती है, हमदर्द वगैरह की, कोई सी भी ले लें, और रात को और सुबह को आधा चम्मच निवाए पानी से वो लेना शुरू कर दें, नज़ला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हार्ट ब्लॉकेज का मसला है मजाज साहब, उसके लिए इन्हें चाहिए कि प्याज का रस निकाल लें, प्याज को पीस के या ग्राइंडर में या वैसे पीस के, और कपड़े में डाल के निचोड़ लें, इतना कि वो आधा पौन कप हो जाए,
وہ آدھا پون کپ جو ہے وہ پیاز کا رس پینا شروع کریں. کلونجی کوٹ مٹی جو کہلاتی، کوٹ مٹی، کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم. 2 چھوٹی الائچی کم سے کم دن میں 3 بار. اور 1 انار دانے کا جوشاندہ. کھٹا انار دانہ 1 مٹھی لیا اور 1 گلاس پانی میں اس کا جوشاندہ بنایا. جب وہ پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے نوایا پانی پی لیں. انشاءاللہ تمام بلاکیج ختم ہو جائیں گی. یا وہاب کم سے کم 1000 بار، اور چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یہ پڑھیں. بہت شکریہ مجاز صاحب. 2 کالرز اور ہیں. کنیز فاطمہ صاحب فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ کنیز فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری صحت کے بارے میں بات کرنا تھا. مسئلہ بتائیے. مہینہ پیریڈ سے وہ کم نہیں ہو رہے 2 مہینے سے. اچھا تو یہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 48 48 ہے. ٹھیک ہے. سالار بھائی استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم شادی یا نکاح جب ہوتا ہے ہمارا تو ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے جسے ہم شیعہ نامہ کہتے ہیں. 2 گواہ، 1 وکیل. جی سالار بھائی بات جاری رکھیے. بہت افسوس ہے کہ سالار بھائی سے رابطہ نہیں رہا. نہ جانے کیا دریافت کرنا چاہ رہے تھے. بات ادھوری رہ گئی. سالار بھائی کوشش کریں اگر آپ کی کال دوبارہ پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. غلام محمد صاحب کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے بتایا گردن میں کان کے نیچے ایک گانٹھ ہو گئی ہے جس میں تکلیف ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ جو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام. 3 کاجو روز. اور نمک کے پانی کے غرارے کریں میکسیمم، کیونکہ کئی بار نزلے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. تو گرم پانی ناک میں بھی چڑھائیں تھوڑا سا، اتنا گرم کہ ناک برداشت کر لے، اور صبح شام پئیں بھی، اور غرارے بھی کریں نمک ڈال کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. جی بلقیس صاحبہ دعائے گنج العرش کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو پنسورے میں جو صورتیں قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ رحمت والا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی گرمی کی جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں اڑائی ہوئی ہیں، جو اللہ رحمان الرحیم ہو اس کا کلام بھی رحمان اور رحیم والی صفت کے ساتھ ہی ہے. رحمت والا کلام ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جی مسئلہ یہ ہے خدیجہ صاحبہ کی بیٹی کا کہ یورین انفیکشن ہے اور کچھ اثرات بھی ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بچی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. ہاں اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوائیں، اس کا سفوف بنا کے رکھیں، اور آدھا چمچ یہ سفوف 1 چمچ شہد میں ملا کے یا آدھے چمچ شہد میں ملا کے دن میں 3 بار اسے اس طرح سے دیں کہ وہ ٹافی کی طرح اسے چوسے. اور 5 کاجو روز، سفید کاجو سادے، وہ دینا شروع کرے. اور پھٹکری کے پانی سے وہ استنجا کرے بچی. انشاءاللہ پیشاب کا انفیکشن اس کا ختم ہو جائے گا. زیادہ پیشاب آتا ہو تو 5 پستہ بھی دے دیا کریں رات کو. سادہ پستہ جو برفی میں ڈالتے ہیں حلوائی، سادہ پستہ، وہ 5 پستہ کے دانے رات کو دیں. اور اذان دیں اپنے گھر میں کم سے کم 41 دن 40 دن، صبح شام، صبح فجر کے بعد کبھی بھی، رات کو عشاء کے بعد کبھی بھی. اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ با وضو پانی دم کر لیں صرف 1 بار، اور 1 ہی بار پورے گھر میں چھڑک دیں. ہفتے میں 1 یا 2 بار سورہ بقرہ کا ورد رکھیں. اور صلاۃ التوبہ پڑھا کریں 2 نفل، کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. چلتے پھرتے ان کی بچی قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد 1 آیت ہی پڑھتی رہے، اور باقی 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. زائدہ صاحبہ آپ کا استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہمارا سوال ہے کہ ہمارا عزیزین انصاری ہے، وہ ایک دم کام نہیں کرتا ہے. بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے، ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے. یہ بول رہے ہیں ہمارا لڑکا ہے میرا عزیزین انصاری، اس کا کام میں دل نہیں کرتا ہے. ایک دم عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر ہے 25 سال. ٹھیک ہے. ثنا صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. السلام بچے. جی مولانا صاحب سے یہ بات کرنی تھی رشتوں کے بارے میں. مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ربی انی مغلوبین فانتصر اور فرقان 54 نمبر کی آیت عشاء کی نماز کے بعد میں نے پڑھا تو ایک رشتہ آیا تھا تو وہ صحیح نہیں تھا. کیا کمی تھی اس میں ثنا؟ جی وہ چور تھا اور جواری تھا. صحیح بات ہے. اچھا بالکل بالکل صحیح. ربی انی مغلوب فانتصر، لفظ دوبارہ سے سن لیں. انی نہیں ہے، ربی انی ہے.
ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد جاری رکھیں. ایک تسبیح نہ ربی علی کل شیء قدیر اور بڑھا دیں, اور 27 بار سورہ دوحا والضحیٰ واللیل سجا والی جو صورت ہے وہ مغرب کے بعد 27 بار پڑھنا شروع کریں, ہر بار بسم اللہ کے ساتھ. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر رشتہ آ جائے گا. الٹے سیدھے گھر نہیں جانا میرا بیٹا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے, تو آپ نے پاک لوگوں کے گھر جانا ہے. آپ پاک اور لڑکی ہیں ماشاءاللہ. بالکل, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, کوشش جاری رکھنی چاہیے. زاہدہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ 25 سال ان کے بیٹے کی عمر ہے, وہ کام میں دل نہیں لگا. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ جب وہ سوتا ہوا ہو تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں, اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود شریف آگے پیچھے پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 40 بار آیت کریمہ روز ورد بنا لیں انشاءاللہ اس کا. دیکھیں کتنی جلدی اس کا کام میں دل بھی لگتا ہے. اور یا ودود کسی دن مغرب کے بعد 1000 بار پڑھ کے چینی دم کر لیں اور وہ اسے کھلا دیں. جی, اب تک کا آخری سوال ہمارے پاس کنیز فاطمہ صاحبہ کا ہے, جس میں انہوں نے کہا 48 سال ان کی عمر ہے اور ماہواری کی زیادتی ہے. ہاں, اس کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب پیریڈز بند ہونے والے ہوتے ہیں تو زیادہ آتے ہیں, اس کے بعد پھر بند ہو جاتے ہیں. تو انہیں اگر زیادہ پریشانی ہے تو وہ 30 گرام میٹھی کشمش, جو میٹھی سوگی بھی کہلاتی ہے, ہو میٹھی کندھاری آتی ہے ایک کشمش بڑھیا والی, وہ لے لیں اور 1 کلو کے قریب لے لیں. وہ 1 مہینے تک چل جائے گی. صبح کو ناشتے میں 30 پڑیاں بنا کے رکھ لیں اور 1 پڑیا روز ناشتے میں لے لیں میٹھی کشمش کی. انشاءاللہ پیریڈ کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 بار پڑھا کریں. اور تمام جتنی بھی حیض کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے تمام میری ماں بہنیں سن لیں کہ سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت کا ورد کریں گی تو انشاءاللہ حیض کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی. سورہ طلاق 65 نمبر سورت ہے قرآن میں, اس کی 4تھی آیت, جہاں تیسری ختم ہوگی وہیں سے 4تھی شروع ہوگی, چھوٹی سی آیت ہے, اس کا ورد کریں. جی, مناظر بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو. جی مناظر بھائی فرمائیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں مراد آباد سے بول رہا ہوں. جی, استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی میری وائف جو ہے اکثر بیمار رہتی ہیں, بہت مطلب 40 سال 35 سال عمر ہے ان کی, 32-33. مطلب کبھی ایسیڈیٹی, کبھی الرجی, مطلب کنٹینیو ان کی میڈیسن چلتی رہتی ہیں انگریزی. ایک بیماری ختم ہوتی ہے نہ دوسری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے مجاز صاحب, یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. انجم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. بتائیے بہن, پہلا سوال کیا ہے؟ ہماری عمر 35 سال کی ہے اور ہمارے جو ہے آئی برو کے بال جو ہے وہ 1 سفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا سوال. اور جو ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو مولانا صاحب بتاتے ہیں 70 بادام اور یہ سب بتاتے کھانے کے لیے, 70 بادام قد بڑھنے کے لیے, جس لمبائی کے لیے, قد بڑھنے کے لیے. جی ہاں ہاں, وہ دوبارہ کھا سکتے ہیں؟ 1 بار تو کھا چکی ہے ہماری بیٹی. ہاں بالکل کھا سکتی ہے, اسے کنٹینیو رکھے. آج بھی بات ہے, لمبائی بڑھے گی انشاءاللہ. اور تصویر ساتھ میں پڑھے یا رحمان یا رحیم یا اللہ, کیونکہ تمام شفا اللہ کے ہاتھ ہے, لمبائی بڑھانا بھی اللہ کے ہاتھ ہے. ایک آیت وہ بھی یاد کرا دیں اسے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس سے بھی لمبائی بڑھتی ہے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 1 تصویر پڑھے اور آیت کریمہ 40 بار, اور اللہ سے دعا بھی کرے. دوائی اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے کھائے, وہ جو میں نے بتائی تھی, اور اسے کنٹینیو رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 مہینے میں اس کی لمبائی کافی بڑھ جائے گی. جی, تو یہ لگاتار کھاتی رہیں؟ ہاں بالکل, کوئی حرج نہیں ہے, بہت بڑھیا غذا ہے, دوائی تھوڑی ہے. آئیبرو کے بال ان کے سفید ہو رہے ہیں. آئیبرو کے بال سفید, بھووں کے بال. جی ہاں, تو وہ نزلے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو انہیں چاہیے تو نزلے کا اپنا علاج کریں, سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں اور غرارے کیا کریں نمک کے پانی کے. اور دوسرے, جب تک وہ بال ان کے کالے نہیں آتے انہیں رنگ لیا کریں. کسی قسم کا کوئی کمپلیکس اپنے دل میں نہ لائیں. تو کئی بار نزلے کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں, تو انہیں رنگیں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. انہیں رنگیں تو کس چیز سے مجاز صاحب؟ وہ جو جن سے بال رنگ, مہندی سے یا جن چیزوں سے سر کے بال رنگے جاتے ہیں انہی چیزوں سے آئیبرو رنگی جاتی ہے. ان میں تو کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ اور زیادہ. نہیں, مہندی میں کہاں کیمیکل ہوتا ہے؟ نہیں, مہندی میں نہیں, جو ہیئر ڈائی وغیرہ. جی, مہندی لگا لیا کریں. مناظر بھائی کا سوال آپ نے سنا, ان کی اہلیہ لگاتار کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتی ہیں. ہاں, انہیں چاہیے کہ سورہ انبیاء کی 83 نمبر آیت کا 41 بار پڑھ کے پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں. لا علاج بیماریوں کی تمام شفا اس آیت میں اللہ نے رکھی ہے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار.
یہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور ان کو ڈاکٹر سے جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ انہیں بیماری کیا ہے تو میں علاج نہیں بتا سکتا، صرف دعائیں بتا سکتا ہوں۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، صلاۃ التوبہ پڑھا کریں، کچھ صدقہ دیا کریں، ایک مٹھی آٹا روز الگ کرنا شروع کر دیں، جب وہ خوب سارا اکٹھا ہو جائے تو کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیں، اور 1-2 روپیہ یا 10-20 روپے جتنی ان کی حیثیت ہو صدقے کے ایک ڈبے میں ڈالنے شروع کر دیں، اور جب زیادہ ہو جائیں تو کسی غریب کو دے دیا کریں۔ صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں۔ جی علی مہدی صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، بہت شکریہ، اور کافی جانکاری ہوتی ہے، اور بچوں کو سب کو کافی علم حاصل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے ہمارا خیر۔ سوال یہ ہے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی خلقت ہوئی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ان کی خلقت کے کتنے بعد ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، رفعت آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، کان میں درد رہتا ہے۔ کان بہتے بھی ہیں؟ جی کبھی بہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی پرابلم ہے؟ ہاں دوسرا سوال کیا ہے؟ بس یہی سوال تھا۔ جی جی مدعا صاحب، کان بہتے ہیں؟ ہاں، کان کے لیے نہیں چاہیے کہ کستے شری جو کوک مٹی کہلاتی ہے اسے پسوا لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 2-3 ٹائم کھائیں، اور 3 کاجو روز کھائیں، اور پانی کے غرارے کریں، نمک کے پانی کے، گرم پانی کے، اور کان میں دیسی گھی کی بوند ڈالا کریں، 1 بوند رات کو سوتے دیسی گھی گرم کر کے اور اس کان میں ڈالیں، انشاءاللہ 15 دن کے اندر کان بہنا بند ہو جائے گا۔ جی مہدی بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر انہی سے اما حوا کی تخلیق ہوئی، تو ان کا نکاح کتنے دنوں بعد ہوا؟ یہ تو کوئی روایت اس طرح کی میں نے نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے کوئی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ کسی اور عالم سے معلوم کر لیں، کیونکہ میرے خیال میں تو اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں، اور اگر ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے، تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ بالکل مجھے صاحب اس دوران کے کچھ اور سوال آئے، ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو نرمی سے اور پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ انہیں عزت بھی دینے کی ضرورت ہے، ضرور بات کریں گے۔ پرویز بھائی کا سوال لے لیں۔ جی پرویز بھائی سوال بتائیے۔ پرویز بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ پرویز صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے۔ بھائی آپ کو سن نہیں پائے، شروع سے سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی پرویز صاحب سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے۔ ہلو ہم معذرت خواہ ہیں پرویز صاحب، ٹی وی کی آواز آپ نے میوٹ نہیں کی۔ صبا صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صبا، جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ڈاکٹر نے پہلے درد بتایا ہے، رات سے میرے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، کیا بتایا؟ اس کے لیے آپ کو اپینڈکس کی شکایت ہے؟ جی آپ کا سوال کیا ہے صبا؟ نہیں سمجھ پائے۔ اپینڈکس بتایا ڈاکٹر نے؟ جی ڈاکٹر نے اپینڈکس بتایا ہے، لیکن میرے پیٹ پہ بالکل ہاتھ بھی نہیں رکھا جا رہا اور ہلا بھی نہیں جا رہا، پورے پیٹ میں بہت زیادہ۔ مجھے صاحب یہ تو بہت مسئلہ اہم ہے۔ ہاں اصل میں تو اس کا تو آپریشن ہی حل ہے میری بہن، آپ کو جلدی آپریشن کرانا چاہیے، کیونکہ آنت ان کی بڑھ گئی ہے، اور بڑھی ہوئی چیز بنا کاٹے نہیں ٹھیک ہوتی، اور وہ کئی بار پھٹ بھی جاتی ہے زیادہ بڑی ہو جائے، تو اس لیے انہیں لازمی فوراً آپریشن کی طرف جانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تکلیف اور بہت چھوٹا سا آپریشن ہے، اسی دن چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اتنے ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھنا شروع کریں۔ بالکل مجھے صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خدا نخواستہ اگر یہ برسٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے تو زہر پھیل جائے گا جسم میں۔ بچوں کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، ذرا سی بات میں میرے یاد آ گئی، یہ بات کہہ دوں کہ بچے مشاہدے سے سیکھتے ہیں، ہمارا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں کہ شفقت بچوں کو دینی، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، تو ہمارا جو مطلب تھرو پرسنل ایگزامپل کے تحت بچوں کو پالا جا سکتا ہے، وہ مشاہدے سے سیکھتے ہیں، ہماری حرکتیں، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ، اپنے کاروباریوں کے ساتھ رویہ، ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، وہ بچوں کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لاتا ہے۔ بالکل مجھے سر یہ وہ بیج ہے جو ہم بوتے ہیں اور کل کو اس کی فصل کاٹتے ہیں۔ سائرہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر رحمتوں کی بارشوں سے نوازے، بہت خوش رکھے، بہت آپ کی
उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला। आमीन आमीन सायरा साहबा, अल्लाह ताला ये मामला आपके साथ भी करे। जी बताएं बहन, सवाल क्या है? जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरी बहन की शौहर है, वो दारू पीते हैं, तो वो बेचारी बहुत परेशान है, उसको ना खर्चा पानी कुछ नहीं देते, तो उसकी दाढ़ी छूट जाए उसके लिए कोई इलाज बता दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जब बच्चे कोई गलती करते हैं, वालिद साहब भी घर पे काम करते हैं, माँ भी करती है, और वालिद साहब कारीगर को भी गाली बकते हैं, तो वही गाली को बच्चों के सामने ही बच्चों को भी बकते हैं, और कोई गलती करता है बच्चा तो वो माँ के ऊपर थोप देते हैं तुम्हारी गलती है, अपनी गलती नहीं मानते, माँ के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम ध्यान नहीं देती हो, तुमने तरबियत में कमी की। जी जी मजाज साहब, बस यही तो मसला है जो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मुशाहिदे से सीखते हैं। असल में तो हम नसीहतें तो करते रहते हैं बच्चों को, लेकिन दिखाते नहीं उन्हें। असल में तरबियत जो है वो दिखाने की चीज है। जब वो हमारा रवैया, माँ बाप का रवैया आपस में एक दूसरे के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जब वो रवैया जब वो गालियाँ सीखेंगे बचपन से ही, तो बचपन में नई भी गाली देंगे तो उनके दिल में, उनके वजूद में गाली स्टोर होती रहेगी, और वो बड़े होके फिर वही गाली मुआशरे को देंगे। जी, शराब छूट जाए इसके लिए, शराब के लिए काले तिल मंगा के रख लें और जाफरान मंगा के रख लें, दूध में या चाय में या किसी भी सालन में 1 चम्मच काले तिल रोज उन्हें देना शुरू करें, और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू सौंफ दम करके रख लें। दिन में 2-3 बार उन्हें सौंफ खिलाएं, और जाफरान दूध के साथ रात को 5 पत्ती जाफरान की दूध में डाल के उन्हें दे दिया करें। इंशाल्लाह नशे को उनकी तबीयत ही नहीं चाहिए। और नशा छुड़ाने के लिए एक सूरह हुजरात है कुरान में, 49 नंबर सूरत, उसकी 7 नंबर आयत का विर्द करें, या 41 बार पढ़ के पानी दम करके दे दिया करें। बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे, और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो, आपकी रहनुमाई से हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। जी सलाम देखते रहें, हमें अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।